اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سعد آیات نمبر 27 تا 40 میں مشرکین کو تنبیہ کہ اللہ نے یہ آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کہ انہیں بھی اللہ نے بے مثال عظمت و شوکت عطا فرمائی، لیکن بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کے وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار ہی کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، لیکن ان کافروں کا یہی گمان ہے، سو ان کے لیے جہنم کی آگ سے بڑی بربادی و ہلاکت ہوگی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار، کیا یہ کفار سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ دیں گے جیسا ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ ہمارا بہترین بندہ اور کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب شام کے وقت ان کے سامنے اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ان گھوڑوں کو اپنے رب کی خاطر پسند کرتا ہوں، حتی توارت بالحجاب ردوها علی، یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر وہ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا۔ اس جسد کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کے کسی غلط عمل کی نشاندہی کرائی گئی۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا
وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور اسی طرح جنات میں ماروں اور غوطہ خوروں کو بھی ان کا فرما بردار بنا دیا۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد، اور بعض دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ اور اے سلیمان، یہ ہماری بے حد و حساب بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے چھوڑ دے اور جسے چاہے روک لے۔ یہ جنات پر غلبہ اور حکومت ہماری بے حد و حساب عنایت میں سے ہے، تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو احسان کر کے چھوڑ دو اور جسے چاہو اپنی خدمت کے لیے روک لو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً ہماری بارگاہ میں ان کے لیے بڑا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔